السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اچھی صحت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے سارے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ اور یہ بیک گراؤنڈ میں جو ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کو اگنور کر دیں۔ دوسرے روم میں میری بیٹی کھیل رہی ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں کھیلنے کی، اور ساتھ میں ہمارے پڑوسیوں کے یہاں کام چل رہا ہے تو وہاں سے بھی آوازیں آتی جاتی رہتی ہیں، تو اس کو اگنور کر دیں۔ جیسے تیسے مجھے ٹائم مل گیا ہے وائس اوور کرنے کا۔ میری بیٹی امی کے پاس ہے، کھیل رہی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں نے سوچا وائس ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی آواز آ جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے یہاں رات کو بھی کام چل رہا ہوتا ہے تو میں کسی کو روک تو نہیں سکتی، تو سوچا اسی ٹائم وائس ریکارڈنگ کر لیتی ہوں جلدی جلدی۔ اس ویڈیو میں اپنے روم کی کلیننگ کر رہی ہوں، اس کی صاف صفائی کر رہی ہوں، تو مجھے بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی، اور جب بھی میں بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں تو میں بیڈ کی ڈیپ کلیننگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا ہے، تو وہ میں کر لیتی ہوں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں، اس گھر میں یہی مسئلہ ہے کہ ہر جگہ سے غبار آتا ہے، پتہ نہیں کیسے کہاں سے، لیکن کونے کونے میں غبار آ جاتا ہے، تو اس کی صفائی بار بار کرنی پڑتی ہے۔ تو میں ایک ساتھ نہیں کر پاتی، تو کبھی کوئی الماری لے کے میں بیٹھ جاتی ہوں، کبھی کوئی ڈرار لے کر میں صاف صفائی کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ ایک دن میں مجھ سے پورا گھر کلین نہیں ہوتا۔ تو پہلے کی بات اور تھی، شادی سے پہلے تو میں کر لیتی تھی، اکیلی ہوتی تھی تو میں پورے گھر کی صفائی بھی اکیلے کر پاتی تھی، سوائے کچن کے، وہ اس کا ایک الگ دن مجھے رکھنا پڑتا تھا کہ اس کو میں الگ سے اس کی صفائی کر لوں۔ لیکن ابھی جب شادی کے بعد خاص کر میری بچی ہوئی ہے، اس کے بعد تو مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو میں الگ الگ دن نکال کے صفائی کرتی ہوں، کبھی اپنی، کبھی امی کے روم کی، کبھی کچن کی، کبھی مطلب ایک دن میں ایک ساتھ نہیں ہو پاتا مجھ سے، تو خاص کر دن اتنے چھوٹے ہیں تو یہ کام وہ کام کر کے دن جلدی ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ شفٹنگ کے دوران بھی سب میرے فرنیچر پر اتنے سارے نشان پڑ گئے ہیں، اور کچھ ڈورز تو ایسے ہیں کہ کھلتے ہیں تو بند نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں تو کھلتے نہیں ہیں، تو پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے، میری سمجھ کے باہر ہے۔ مجھے اپنی ہر چیز سے پیار ہے، اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو مجھے بہت سیڈ فیل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ چیزیں تو ان کی جگہ آ جاتی ہیں، اور بھی اچھی چیزیں مل جائیں گی، لیکن ایک انسان ہے جو اگر چلا جائے آپ کی زندگی سے تو واپس نہیں آتا، تو ان چیزوں کا کیا غم کرنا، ان کے تو بدلے اور بھی بہترین چیز مل جائے گی۔ اگر جیسے ہم لوگ 2021 میں انٹر کر چکے ہیں، تو میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو صرف 2020 میں تو کیا کچھ نہیں ہوا سب کے ساتھ۔ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ برا ہوا تو کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوا، تو اگر کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اس ٹائم نہیں پتہ چلتی، جب وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے، تو کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہماری بھلائی کے لیے ہی آیا تھا۔ ویسے ہی میں اگر اس سے بھی اگر پیچھے جاؤں تو 2017 میں میری فادر کی ڈیتھ ہوئی۔ فادر کی ڈیتھ کے بعد بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ ان کو زندگی دے، وہ حیات ہے لیکن ہمارے رابطے میں نہیں ہے، تو اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی ہدایت کے لیے آپ سب بھی دعا کریں۔ تو وہ گئے ہیں، اس کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا، پھر 2018 میں میری انگیجمنٹ ہوئی، اور 2019 میں میری شادی، اور 2020 میں جو اتنا مشکل وقت آیا کورونا کا، اس سال میری بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ نے مجھے اتنی اچھی نعمت سے نوازا ہے، تو میں بہت
اللہ کا مطلب شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے۔ تو اچھی چیزیں ہوئی میری لائف میں، لیکن جو یادیں ہوتی ہیں پرانی، تو ان کو یاد کر کے تو دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں لائف میں۔ بس یہ فیل ہوتا ہے کہ کاش یہ لوگ ساتھ ہوتے تو لائف کیا ہوتی نا۔ تو پھر کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے اس میں کوئی بہتری ہی ڈھونڈی ہے ہمارے لیے، تو جو ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ وقت گزر جائے گا، بہت عرصہ گزر جائے گا، تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں بہتری ہی رکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے بہترین ہی سوچتا ہے۔ جو مشکل وقت آتا ہے بس اس میں گھبرانا نہیں۔ ہر کسی نے اپنی لائف میں برا وقت دیکھا ہے، مشکل وقت دیکھا ہوگا، لیکن ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ جو وقت میں نے دیکھا ہے اپنے حساب سے، اسے اپنا وقت زیادہ مشکل ترین لگتا ہے۔ اسی طرح میں اپنی لائف کو دیکھتی ہوں تو میں نے بھی بہت ٹف لائف دیکھی ہے اور بہت مشکلوں سے گزری ہوں، لیکن بہت دفعہ میں بہت مایوس بھی ہو چکی ہوں، حد سے زیادہ مایوس بھی میں رہ چکی ہوں، لیکن وقت رہتے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا بھی ہے۔ تو میں اس طرح کرتے کرتے اپنی لائف میں بہت اسٹرانگ ہوئی ہوں میں۔ تو سب سے پہلے یہ میں ولاگنگ میں نے اسٹارٹ کی ہے، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ میں اپنی فیلنگز سب سے شیئر کروں۔ میں نے اپنے لائف میں بہت کم فرینڈز بنائے ہیں، بہت کم، جن سے اگر میں کچھ فرینڈ سے اگر میں ابھی تک کنیکٹڈ بھی ہوں تو میں ان سے اپنی فیلنگز نہیں شیئر کرتی۔ بہت کم لوگوں سے میں اپنی فیلنگز شیئر کرتی ہوں۔ تو کوئی ساتھ نہیں رہتا ہمیشہ کے لیے آپ کے۔ یہ میں نے اپنی لائف سے بہت بڑی سبق سیکھی ہے کہ چاہے فرینڈس بھی ہوں نا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے نا۔ تو میں نے دوسروں کو ولاگنگ کرتے دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ مجھے دوسروں کو دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم اپنے لیے ڈھونڈوں جہاں میں اپنی فیلنگز شیئر کروں سب کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے یہ میری سب سے پہلی ریزن یہی ہے کہ میں نے اسی وجہ سے یہ ولاگنگ اسٹارٹ کی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنی لائف کی ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے، جو وقت میں نے اپنی لائف میں گزارا ہے، جو اچھا برا وقت، جو بھی کچھ میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے، جو کچھ میں سیکھ چکی ہوں اپنی لائف میں، خاص کر جو غلط ایکسپیرئنس ہوتا ہے، جو چیزیں مجھے صحیح لگتی تھی اور بعد میں وہ میرے ساتھ غلط ہوئی ہیں، تو اگر اس سے کسی ایک بندے کا بھی کچھ بھلا ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ میں نے واقعی اپنی لائف میں کچھ اچیو کر لیا ہے۔ بس یہی دو ریزن تھے جو مین ریزن کہہ سکتی ہوں میرے ولاگنگ کرنے کی۔ اور میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتی، لیکن ایسے بہت سارے چینلز ہیں جن کے ایسے ولاگس بناتے ہیں جو اللہ معاف کرے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، کوئی ٹاپک کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کے میں سبسکرائبرز دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ سے اللہ سب کو دے، میں کسی سے جیلس نہیں ہوں، لیکن میں خود کو کمپیئر کر رہی ہوں کہ جب میں نے یہ سوچا کہ میں نہیں کر سکتی، تو آج کل جو میں ان کو دیکھ رہی ہوں تو میں نے کہا نہیں، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر مجھ میں پیشن ہے اس چیز کا اور مجھے خوشی مل رہی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس وجہ سے میں نے اپنا مائنڈ ہمیشہ پازیٹیو اینگل میں ہی میں سوچ رہی ہوں کہ ہاں میں کر سکتی ہوں اور میں کروں گی انشاءاللہ، اور آگے اور بھی کرتی جاؤں گی۔ بس دل سے کوشش کریں، جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں اور پازیٹیو انرجی رکھیں خود میں۔ اور یہاں کلیننگ ہو چکی ہے، یہ بلینکٹس جو رکھے ہیں بیڈ پر یہ یہیں پر رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ رومز اتنے چھوٹے ہیں، یہ میں ان کو یا تو الماری میں رکھتی ہوں، یا امی کے روم میں ایک الگ جو سیکشن بنا ہوا ہے چیزیں رکھنے کی، تو یہاں کچھ بلینکٹس وہاں رکھے ہوتے ہیں، لیکن جب سے سردی ہے تو یہ میں نے نکال کے رکھے ہیں۔ سردی بہت ہوتی ہے تو میں دو بلینکٹس اوڑھ کے لیتی ہوں،
اور ادروائز ایک کافی ہوتا ہے، لیکن یہ 2-3 مہینے تک یہیں پر رکھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بس یہ ایک ایکسٹرا یہ ڈرور ہے، جو الماری کی ڈرور ہے، اس میں جو بیڈ شیٹ وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، تو سوچا ساتھ ساتھ اس کو بھی کلین کر لوں۔ باقی کچھ نہیں کر پا رہی، پوری الماری تو نہیں صاف کر پا رہی، یہ ایک ہی ڈرور میں نے صاف کر دیا، اور اس چیزیں بھی طریقے سے رکھ دیں۔ نکالتے نکالتے چیزیں ایسے اٹھ پٹانگ ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہمیشہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اور صاف صفائی ہو گئی الحمدللہ، اور یہ فائنل لک ہے، اس طرح سے چیزیں میں رکھتی ہوں۔ ایک سائڈ ٹیبل ہے، اس کے ایکسٹرا ایک ٹیبل میں سائڈ پہ رکھتی ہوں، وہاں پر میری بیٹی کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ اور یہاں میں نے بس اوپر اوپر سے صفائی کی ہے، ان باقی ڈرورز کی میں نے صفائی نہیں کی، ٹائم نہیں تھا میرے پاس، اور انشاءاللہ جب کروں گی صفائی تو یہ بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ اور بس یہ ہے میرے روم کا فائنل لک، اور یہ میں اکثر صفائی ہوتی رہتی ہے، اس کی روم کی ڈیپ کلیننگ ہوتی رہتی ہے۔ تو بس لاسٹ میں آپ سب سے یہی کہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز کمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ۔